جی حضرت، کچھ سوالات وغیرہ تھے ہمارے پاس. اب اس لاک ڈاؤن کی صورت میں جو ہے کئی لوگ عید کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ عید کی نماز کے بارے میں اس لاک ڈاؤن کی صورت میں شریعت کیا حکم دیتی ہے ہمیں، اس کے بارے میں تفصیلی جواب ارشاد فرما دیجیے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن ابھی بھی چل رہا ہے. لاک ڈاؤن 4 چالو ہو گیا ابھی. تو اب عید کا شرعی حکم ایسے موقع پر علماء اکرام کا اس حوالے سے فتویٰ آ چکا ہے مرکزی مقامات سے. جامعۃ الاشرفیہ کا بھی فتویٰ آ گیا ہے اور بھی کئی جگہ کا فتویٰ آ گیا ہے. بریلی شریف کا بھی فتویٰ آ چکا ہے. عید کی نماز کا وہی حکم ہے جو جمعہ کی نماز کا ہے. اب جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں، خطبہ سنت ہے عید کی نماز. تو ایسی حالت میں جبکہ پرشاسن کی طرف سے، گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے بالکلی طور پر اعلان نامہ ابھی جاری نہیں ہوا ہے عید کی نماز اجتماعی شکل میں مسجد میں یا عیدگاہ میں یا میدان میں پڑھی جائے. تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جس طرح جمعہ کی اجازت دی گئی ہے کہ 5 یا کہیں پہ اجازت 3 لوگوں کے حوالے سے ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہے کہ 5 آدمی سے زیادہ نماز جمعہ میں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. تو اسی پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز مسجد میں یا جہاں پہ عیدگاہ میں ہو رہی ہے، گورنمنٹ جتنے آدمی کی اجازت دیتی ہے اسی آدمی کے ساتھ وہاں پہ عید کی نماز پڑھی جائے. 5 آدمی ہو، 3 آدمی ہو، 4 آدمی ہو، جتنی کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے اتنی ہی سے نماز عید ادا کی جائے گی. اب رہی بات جو لوگ میدان میں نہ آ سکے، عیدگاہ میں نہ آ سکے، یا جن کو اجازت نہیں ملی مسجد میں آنے کی، عیدگاہ میں آنے کی، میدان میں آنے کی، وہ کیسے عید کی نماز پڑھیں؟ تو ان کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور گھر میں رہنے کے بعد جب مسجد یا عیدگاہ میں، جب میدان میں نماز عید ادا ہو جائے تو پھر بعد میں وہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں. وہ 4 رکعت کیا پڑھ لیں؟ نفل نماز پڑھ لیں. عید کی نماز نہ پڑھ لیں. عید کی نماز گھر میں صحیح نہیں ہے. جیسے جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہے گھر کے اندر، جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا گھر کے اندر، ویسے ہی عید کی نماز بھی قائم نہیں کی جا سکتی گھر کے اندر. عید کی نماز مسجد میں، عیدگاہ میں، میدان میں، جہاں کہیں بھی ہو رہی ہو جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ عیدگاہ یا مسجد میں نہ جا سکیں وہ اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ہونے کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں. نفل نماز 4 رکعت پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ 34 مرتبہ وہ یہ تکبیر، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 34 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھے گا، اور آپ گنہگار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ عید کی نماز جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑ رہے ہیں، مجبوری کے تحت آپ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. علماء کا یہی فتویٰ ہے. اپنے ذہن سے انتشار ہٹا لیں کہ ہاں ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. نہیں، آپ گنہگار نہیں. نیت کیا بانی؟ نیت ابھی 4 رکعت آپ نے 4 رکعت نفل نماز آپ جو پڑھیں گے تو نفل نماز ہی کی نیت کریں گے. 2 رکعت نیت کرتا ہوں میں نفل نماز کی، میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ ہوں، اس طریقے سے 4 رکعت آپ پڑھیں گے. عید کی نیت نہیں کریں گے، عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ چاشت کی پڑھے یا چاشت کی بھی پڑھ لیں جی، اور پھر
ابھی مسجد میں جو عید کی نماز ہوگی اس کے بعد ہمیں پڑھنا، اس کے بعد پڑھنا تقریباً 9-10 بجے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے. جس دن عید کی نماز ہوگی اس دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھی جائے، ہے نا. عید کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو آتے تھے تو نفل نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنی ہے. بہتر یہی ہوگا کہ مسجد میں نماز عید کی ہونے کے بعد اعلان کر دیا جائے مسجدوں سے، جی ہاں، کہ ابھی آپ گھروں میں نماز پڑھ لیا جائے. پڑھ سکتے ہیں. جی جی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی نیت یہی رہے گی نا. ہاں. اور ایک بار نیت بتا دیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. جی اسے جماعت کرنا ہے یا الگ الگ پڑھنا ہے؟ اگر مان لیا ایک گھر میں کافی لوگ رہ رہے ہیں تو جماعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ تنہا پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے. جماعت اگر کرنا چاہیں تو جماعت بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں. جی تو یہ عید کی نماز کے متعلق تھا. تو ناظرین اور ایک ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ فطرے کے بارے میں، ابھی فطرہ کس انداز سے دیا جائے، کب تک دیا جائے، عید کے بعد کب تک دے سکتے ہیں؟ فطرہ کا شرعی حکم یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 3 کلو 45 گرام گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے نا، ابھی مثال کے طور پر تقریباً 75 روپیز یا 80 روپیز بنتی ہے فطرہ. تو 75 روپیز اگر فطرہ بنتا ہے تو آپ کو چاہیے یا ہم کو چاہیے کہ ہم 80 روپے دیں. 2 روپے زیادہ ہو جائے، کم نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ 3 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت جتنی بنتی ہے ہم پر آدمی پر فطرہ نکالیں گے. ایک کے گھر کے حساب سے جو ہے پورے گھر میں اگر کسی نے بڑے نے پورے گھر کی طرف سے دے دیا تو ادا ہو جائے گی یا الگ الگ دینا پڑے گا؟ نہیں، ادا ہو جائے گا. ایک لے نہیں دے دیا. ٹھیک ہے، یہ 2 سوالات ہمارے تھے. اور کچھ انشاءاللہ ہو تو انشاءاللہ اور آپ کو آگے بتا دیا جائے گا. یہ کب تک دے سکتے ہیں فطرہ؟ یہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ انشاءاللہ دے دیجیے. فطرہ بعد میں عید کی نماز کے بعد 2-3 دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز سے پہلے دے گا. اچھا، عید کی نماز سے پہلے ہمیں دے دینا ہے. اگر نہیں دے پائے عید کی نماز سے پہلے کیونکہ ابھی عید کی نماز 9-10 بجے ہو جاتی ہے، اس صورت میں کوئی ملتا نہیں ہے اس ٹائم پہ دینے کے لیے، تو کیا ہم لوگ اس سے پہلے آپ دینے کی کوشش کریں. حکم شرع تو یہی ہے. اچھا. یا اگر اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ بھول گئے ہیں، ہے نا، بعد میں یاد آیا کہ فطرہ ہم نے دیا نہیں، اب کیا ہوگا؟ بعد میں صدقہ کر دیں انشاءاللہ. تو وہ فطرہ نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا. اچھا، تو یہ چند باتیں تھیں. اگر آپ کو بھی ناظرین سوال کرنا ہے تو کمنٹس میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ ختم کے بارے میں، یعنی فاتحہ خوانی بھی انشاءاللہ ہماری اور گل پوچھی یہ سب انشاءاللہ ہمارا ہوگا. انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ لائیو آئیں گے. 28 رمضان جی 28 رمضان کو انشاءاللہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ عید سے پہلے رات میں جو آئے گی چاند رات، انشاءاللہ اس وقت جو ہے عید کی آمد کی خوشی میں انشاءاللہ ہم لوگ نعتیہ پروگرام اسی لائیو فیس بک پہ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اس میں بھی انشاءاللہ آپ حاضر رہیں. اور اب جو ہے انشاءاللہ ہمارا آخری وہ جو الوداعی کلام ہے، الوداعی رمضان، انشاءاللہ نوری فراش انشاءاللہ ہماری یہ کلام کو انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہمارا 27ویں رمضان کے صبح پڑھا جاتا تھا. انشاءاللہ آج ہم لوگ لائیو انشاءاللہ اس کلام کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی یہ فیس بک لائیو انشاءاللہ کٹ ہو کر پھر دوبارہ انشاءاللہ آئے گا. آپ پھر جوائن ہو جائیں ہمارے ساتھ، یہ کٹ کر کے انشاءاللہ ہمارا پھر لائیو پروگرام ہم لوگ